اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی احترام کے لائق محسن سکھر، بلکہ سندھ بھی کہیں تو اس میں حرج نہیں ہوگا، سید خورشید احمد شاہ صاحب سکھر کے لوگوں نے تو فیصلہ دے دیا ہے، باقی پیپلز پارٹی کی قیادت نے دینا ہے۔ ہمارے آنے والے آئندہ کے چیف منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی سندھ ایکشن کمیٹی کے کنوینر مظہر عباس صاحب، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب اور دیگر پی ایف یو جے کے قائدین، کراچی یونین آف جرنلسٹ کے قائدین، حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے قائدین، سکھر یونین آف جرنلسٹ کے قائدین اور باقی پریس کلبز کے قائدین اور اس پنڈال میں موجود میرے قلم کے مزدور ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہاں پر ہماری خواتین بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کا شکریہ اور ان کے لیے دعا بھی ہے کہ ان کی اس تعداد میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو اور وہ بھی اپنا بھرپور طریقے سے میڈیا کی اس انڈسٹری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ان کا بھی شکریہ کہ وہ تشریف لائے۔ شہید بے نظیر آباد کے میرے قلم کے مزدور ساتھی، نوشہر و فروز کے میرے قلم کے مزدور ساتھی، خیرپور کے میرے قلم کے مزدور ساتھی، گھوٹکی کے میرے قلم کے مزدور ساتھی، کشمور ایٹ کنکوٹ کے میرے قلم کے مزدور ساتھی، جیکب آباد کے میرے قلم کے مزدور ساتھی، لاڑکانہ کے میرے قلم کے مزدور ساتھی، شکارپور کے میرے قلم کے مزدور ساتھی، کمبر شہزاد کوٹ کے میرے قلم کے مزدور ساتھی اور سکھر کے میرے قلم کے مزدور ساتھیوں، آپ یہ یقین جان لیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی اس امبریلا کے نیچے آپ خود کو غیر محفوظ نہیں پائیں گے۔ پی ایف یو جے کی یہ تاریخ رہی ہے، ہمارے قائدین کی یہ تاریخ رہی ہے کہ چاہے سیاسی حکمران ہو یا آمریت کا دور ہو، ہم نے کبھی بھی پاکستان میں اس مملکت خداداد، پاکستان میں رول آف لا سے انحراف کرنے والوں کا سامنا کیا ہے، آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہیں، چاہے ہماری تعداد تھوڑی ہو۔ بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ پی ایف یو جے وہ تنظیم ہے جس نے ضیاء آمریت کے خلاف سب سے پہلے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا، جس کو بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے بائع کیا تھا۔ تو ہم وہ پائنیئر ہیں کہ جہاں پر گھٹن ہو، جہاں گلے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، جہاں لکھنے پر پابندی ہو، وہی ہم آواز بلند کرتے ہیں اور شور سے کہتے ہیں کہ آزادی حق ہمارا ہے۔ ہم پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے سامنے جواب دیں ہیں، ہم اپنے ضمیر کے سامنے جواب دیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں، ہم کسی طاقتور گروہ ریاست کے سامنے جواب دے نہیں ہیں۔ ہم قانون کے تابع ہیں، ہم آئین کے تابع ہیں۔ اگرچہ آئین سے کوئی بھی انحرافی کرے گا، چاہے اس کا تعلق کسی ریاستی ادارے سے ہو، چاہے وہ ججز ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، تو اس سے اختلاف رائے کریں گے، ببانگ دوہل کریں گے، سیدھا ٹھوک کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ تاریخ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ اگرچہ ماضی میں جھانکیں گے تو ہمارے قائد
مناج بننا سے لے کر وہ تمام سپاہی جن کے نام بہت سارے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوں گے، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں کاٹی، کوڑے کھائے، نوکریوں سے گئے، مگر قلم کا یہ علم، صحافت کا یہ علم کبھی بھی گرنے نہیں دیا، اپنے سچ کو کبھی بھی کسی کے سامنے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ ہم ضمیر کے قیدی ہیں۔ جو ضمیر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بے ضمیروں والی آواز نہیں رکھتے، بے ضمیروں والے خیالات نہیں رکھتے۔ تو ساتھیوں، شہید جان محمد ماہر کو سندھ کے اس تیسرے بڑے شہر میں ٹھیک پریس کلب کے برابر میں اس کی مقتل گاہ سجائی گئی۔ ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہم گھاس نہیں کھاتے، ہمیں پتا ہے کہ کون سی قوتیں اس کے قتل میں ملوث ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ قاتل چاہیے تو چاہیے، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ ہم مسلسل احتجاج میں رہیں گے، چاہے ہم بستر مرگ میں بھی ہوں گے، احتجاج میں رہیں گے۔ گرفتار کرو، گرفتار کرو، قاتلوں کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، قاتلوں کو گرفتار کرو۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، کبھی 15 دن، کبھی 1 مہینہ، پھر 1 مہینہ، پھر کوئی افسر کام کرے اس کو ہٹا دینا۔ ہم سب سمجھتے ہیں آپ کی یہ تمام چالاکیوں سے ہم آج سے واقف نہیں، ایک عرصہ ہوا ہے آپ کے ان تمام کالے کرتوتوں کو سمجھتے، لکھتے اور ان پر احتجاج کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جرنلسٹ تھک جائیں گے اور خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ میں آج سندھ جرنلسٹ کنونشن میں، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے انڈر امبریلا سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ان کی ہدایات پر منعقد کیا گیا، جس کا اہتمام سکھر یونین آف جرنلسٹ کے یونٹس نے کیا ہے، آج اس نمائندہ اجلاس کے ذریعے، جس میں ان 10 سکھر سمیت 11 اضلاع کہ وہ غیور، ضمیر سے بھرپور باغیرت جرنلسٹ موجود ہیں جو کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے کراچی میں چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے فقید المثال دھرنا دے کر نہ صرف سندھ میں تاریخ رقم کی، پورے پاکستان میں تاریخ رقم کی۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں، نہ رکنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ تھا، ہے کہ شہید جان محمد ماہر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اگرچہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھک جائیں گے، تو آپ کا باپ بھی ہمیں نہیں تھکا سکتا۔ آپ شاید ہمیں جانتے نہیں، ہم ان کی سنت کو پیروی کرتے ہیں جنہوں نے لاٹھیاں کھائی، گولیاں کھائی، قید و بند کاٹی، کوڑے کھائے، مگر آپ کے اس ظلم کے سامنے نہیں جھکے جو مائنڈ سیٹ آپ کا ہے کہ اس ملک کے آئین کو روند کر، اس ملک کے پارلیمنٹ کو روند کر، اس ملک کے جرنلسٹوں کی آواز بند کر کے، میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ لگا کے آپ اس ملک پر حکمرانی کریں گے، نہیں کرنے دیں گے۔ آپ ٹی وی چینل کا گلا بند کریں گے تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیں گے۔ آپ سوشل میڈیا کا گلا بند کریں گے، ہم صرف نہیں پورے پاکستان کے ہر ضلع میں جا کر جلسے کریں گے، مجمع کریں گے، دوستوں سے بات کریں گے اور آپ کے خلاف بولیں گے، آپ کے ظلم کے خلاف بولیں گے، آپ کی عملیت کے خلاف بولیں گے۔ ہمارا سادہ سا مطالبہ تھا کہ شہید جان محمد ماہر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ آپ نے ہماری سادگی کو ہماری کمزوری سمجھ لیا۔ خدا را میں پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں، اس معزز ایوان کے ذریعے
کہ ہماری سادگی کو کمزوری نہ سمجھے. یہ بھیڑ جو اب جلسوں میں اور جمع غفیر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے. جب ہم نے کراچی سے اعلان کیا کہ اب ہمارا سفر اسلام آباد کی طرف ہوگا، تو پھر اسلام آباد میں ہم آپ کے گھروں کے سامنے آ کے بیٹھیں گے. حکمرانوں، کیوں دنیا کے سامنے اپنی جگہ ضائع کراتے ہو؟ کیوں دنیا کو اپنا یہ سیاہ کالا چہرہ دکھاتے ہو کہ اس ملک میں لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں، شہری آزادیاں غصب کی گئی، میڈیا پہ پابندیاں، جنگلی برطرفیاں؟ کب تک یہ ظلم سہیں گے آخر ہم؟ کیا اس ملک کو آپ نے کسی جیل میں تبدیل کر دیا ہے؟ بالکل یہ جیل نہیں ہے. اس لیے شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، ورنہ یہ آگ، یہ تڑپ اور بڑھتی جائے گی اور پھر آپ کے ایوانوں میں لرزہ آئے گا. اس لرزے سے پہلے اپنے سیاہ چہرے کو دھونے کی کوشش کرے، آئینے کو نہ توڑے. جرنلسٹ آئینہ ہوتا ہے، جو آپ کے چہرے میں جس طرح کا داغ ہوگا وہ دکھائے گا آپ کو آئینہ. اگرچہ آپ آئینہ توڑیں گے تو چہرہ کیسے صاف کریں گے؟ تو چہرہ صاف کرے، آئینہ نہ توڑے. خون تیرے خون سے، انقلاب آئے گا، تیرے خون سے، انقلاب آئے گا. زندہ باد. شاہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. آنے والی پارلیمنٹ میں ان کا قومی اسمبلی میں ان کا کلیدی کردار ہوگا. سید ناصر شاہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ وہ سندھ اسمبلی کو لیڈ کریں گے. میرا ان دونوں سیاستدانوں سے جن کا تعلق سندھ سے ہے، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پی ایم یو جے، کے یو جے، ایچ یو جے اور ایس یو جے کے رہنماؤں کا احتجاج تھا. میں نے ادھر بھی بلبلا یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ ہمارے سکھر کے یہ دونوں معتبرین پاور میں آئے تو ہمیں کسی اور کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. جتنا جان محمد مہر شہید ہمارا بھائی تھا، جتنا دکھ اور درد ہمارے دل میں دھڑکتا ہے اور تکلیف محسوس ہوتی ہے یا اس کے خاندان کے دل میں ہوتی ہے، اتنی ان دونوں کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. کیونکہ جیسے ہی شہید جان محمد مہر کا جس دن قتل ہوا تھا تو اس وقت سندھ حکومت کے آخری ایام سے 1-2 روز بچے تھے. اس میں ناصر شاہ صاحب بار بار اس سے رابطے میں تھا. انہوں نے 2 GITs بنوائی، ایک پولیس کی سربراہی میں اور دوسری جس میں ISI، MI، FIA اور دیگر ادارے شامل تھے. شاہ صاحب اور ہمارے قائدین دونوں GITs کا اب تک کوئی اجلاس نہیں ہوا. آخر کون روک رہا ہے ان کو؟ کون اس کیس کی انویسٹیگیشن پہ حائل ہو رہا ہے؟ کون سچ لوگوں کے سامنے لانے نہیں دے رہا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچے کا جاہل ہمارے بھائی جان محمد کو شہید نہیں کر سکتا تھا. یہاں پر اس کو مارنے کے پیچھے ایک سوچ ہے اور وہ سوچ ہمیشہ اس ملک پر بسر اقتدار رہنا چاہتی ہے. وہ سوچ ظالمانہ ہے، وہ سوچ آمرانہ ہے، چاہے وہ سیولین ہو چاہے وہ ریاستی اداروں کی ہو. تو اس آمرانہ اور ظالمانہ سوچ کے خلاف ہم آج برسر پیکار ہیں. ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم لڑیں گے. ہم اس ملک کی عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑیں گے. ہم آئین کی آزادی اور اس کی سپرمیسی کے لیے لڑیں گے. ہم پارلیمنٹ کی آزادی اور اس کی سپرمیسی کے لیے لڑیں گے. ہم اپنے میڈیا کی آزادی اور اس کی سپرمیسی کے لیے لڑیں گے. ہم قلم کی حرمت کے لیے لڑیں گے اور یہی ہمارا پیشہ اور یہی ہمارا کام ہے. تو ساتھیوں، آپ تیار ہو جائیں. پی ایم یو جے کی قیادت جو بھی حکم دے گی، سندھ پی ایم یو جے کا قلعہ ہے. جس نے دیکھنا ہے تو دیکھ لے.
میں ثابت کر دکھایا, حیدرآباد میں ثابت کر دکھایا, شکر میں ایک اور کیل ٹھوک دی. دیکھ لو, کمزور نہیں سمجھتا ہمیں, ہم متحد ہیں. تمہارے یہ جعلی جو کاغذی تنظیمیں بنا کے تم ہمارے سامنے کھڑے کرتے ہو, یہ کاغذی تنظیمیں اس سونامی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں وفاقی اور صوبائی حکمرانوں کو کہ ہوش کے ناخن لے, ہمارے جائز مطالبات حل کریں. آخر میں نگراں پرائم منسٹر کاکڑ صاحب سے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریب میں کہا کہ میں ورکروں کے ساتھ ہوں, میں میڈیا مالکان کے ساتھ نہیں, تو آپ نے عملی مظاہرہ تو کچھ بھی نہیں کیا. پی ایم یو جے کی اتنی بڑی اسٹرگل میں جب پورے پاکستان کے جرنلسٹ ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا ہوا, سابقہ حکمرانوں نے جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے 1 ارب روپیہ ریلیز کیا. ٹوٹل ڈیٹا آپ کے پاس آ چکا ہے, آپ کارڈ کیوں جاری نہیں کر رہے؟ صاحب بن کر اس پیسے پہ کیوں بیٹھ گئے؟ اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر تو کرپٹ ہے, تو کرپٹ ہے, تو کرپٹ ہے, تو چور ہے, تو ان ورکروں کے پیسے پر بیٹھا ہوا صاحب ہے. 8 فروری کے بعد تو ویسے بھی نہیں رہے گا. جو حکمران آئیں گے انشاءاللہ وہ جلد از جلد ہم سے بات چیت کر کے اپنے کارڈوں کا اجرا کرائیں گے. پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں, ڈیٹا بھی مکمل ہے, پھر آخر کیوں کارڈ نہیں دیے جا رہے؟ کیوں ہمارے قلم کے مزدور ساتھیوں کو سسک کے پلک کے مختلف بیماریوں میں مرنے دیا جا رہا ہے, جبکہ سرکار نے ایک ہینڈسم اماؤنٹ 50 لاکھ روپے ایک جرنلسٹ کے لیے رکھے ہیں؟ کیوں یہ خبر ان تک نہیں پہنچ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی آمریت کی سوچ رکھنے والا پرائم منسٹر ہے, جو آیا تو مخصوص وقت کے لیے ہے, مگر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن آگے ہو اور یہ پھر اور لوٹ مار کرے اس ملک میں. میں شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا, اپنے جو مہمان ہمارے یہاں پر آ کے خطاب کریں گے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں. آپ کی تالیاں ان میں حوصلہ بھرتی ہے, ان میں طاقت بھرتی ہے, اور وہ طاقت جب وہ آپ کی ان تالیوں کی گونج کی طاقت لے کر لاہور میں جائے گا تو لاہور کے ایوانوں کو لرزائے گا. جب وہ آپ کی طاقت کی گونج لے کر اسلام آباد جائے گا تو اسلام آباد کے ایوانوں کو گرجائے گا. جب وہ آپ کی طاقت سمیٹ کر کراچی جائیں گے تو وہ چیف منسٹر ہاؤس کو کھڑکائیں گے. تو اس لیے آپ کی تالیاں بھرپور طریقے سے اپنے مہمانوں کے لیے ہونی چاہیے, تاکہ ان کو لگے کہ وہ اتنے دور سے سفر کر کے یہاں پر اپنے قلم کے مزدور ساتھیوں سے بات کرنے آئے ہیں, تو ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ نہ صرف دماغ سے جڑے ہوئے ہیں, دل سے بھی جڑے ہوئے ہیں, اور کندھا کندھے میں ملا کے جہاں بھی ہماری قیادت کہے گی ہم لبیک کریں گے اور نکل پڑیں گے. جب ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ مرنا جینا پی ایف یو جے کے قائدین کے ساتھ ہے, تو ہماری اس لفظ میں سے دوسری رائے نہیں ہو سکتی. تمام شکریہ آپ دوستوں کا, میں نے آپ کا وقت لیا اور امید کرتا ہوں کہ شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر مطالبات ہیں, غیر اعلانیہ سینسرشپ, جبری برطرفیاں, جبری گمشدگیاں, تنخواہوں میں کٹوتیاں, اور یہ جو میڈیا کے اداروں میں بیکار کیمپس بنائے گئے ہیں, ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. تمام اداروں کو اپنے ورکرز کو اجرا دینا چاہیے. اجرا ہمارا حق ہے, قلم کے مزدور کا حق ہے کہ اس کو تنخواہ ملے اور بروقت ملے. ہم شہید جان محمد مہر کے اس برالہ وار احتجاج سے نکل کر جیسا ہی قاتل گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری لیگل ٹیم کام کرے گی اس پہ, باقی مطالبات پر
ہم پھر برسر پیکار ہوں گے. ہم خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے. ہم میڈیا کی آزادی، مکمل آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. والسلام. تمام دوستوں کا شکریہ.